ولی اللہ بنے گا وہ جو پہلے لسان اللہ ہو، ولی اللہ بنے گا وہ جو پہلے ید اللہ ہو۔ جو ید اللہ ہی نہیں وہ ولی اللہ کیسا؟ جو صدر اللہ ہی نہیں وہ ولی اللہ کیسا؟ پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے، اب ہمیں ہر طرف سے یہ لگار کا سامنا ہے، تو بابا ولی اللہ ہونا اور ہے اور اللہ ہونا اور ہے، وجہ اللہ ہونا اور ہے اور رب ہونا اور ہے۔ علی کی ولایت کا نعرہ لگا کر علی کی ربوبیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ولایت اور ہے، ربوبیت اور ہے، معجزہ اور ہے اور ربوبیت اور ہے، معجز نما ہونا اور ہے اور رب ہونا اور ہے۔ میں تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں، ربوبیت کو ڈیفائن کریں اور پھر معجزہ کو، تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ربوبیت کیا ہے؟ اس میں فرق ہو جائے واضح، آیا ربوبیت ہی معجزہ ہے اور معجزہ ہی ربوبیت ہے، یا معجزہ اور ہے اور ربوبیت اور ہے؟ اگر جدا ہے تو پھر علی مولا کے معجزات بتا کر علی کو رب کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، بڑا آسان ایک حل کیا جاتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کو بھی رب کہا گیا۔ ارے سامعین، جو بندہ اس آیت سے ماں باپ کی ربوبیت ثابت کرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں جاہل کوئی نہیں۔ یہ اسباب تربیت ہے، فعل ہے، تسمیہ کا صیغہ ہے، ربا یا فعل ماضی ہے اور تسمیہ کا صیغہ ہے، یہ تربیت کے باب سے ہے۔ اور اگر ماں باپ رب ہیں تو ذرا اسی لفظ رب کو ہی ترجمے میں لائیں اور آیت کا ترجمہ کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، توجہ فرمائیں، اے میرے رب، میں کوئی جلدی نہیں کر رہا، سمجھنا مقصد ہے، اے میرے رب، میرے ان دونوں ربوں پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا۔ اگر رب یا سے آپ ربوبیت ماں باپ کی ثابت کرتے ہیں، یہ ماں باپ کو رب کیا تو علی کو رب کہہ لیں گے تو پھر کیا؟ یہ قرآن کو تیرے گھر میں اترا ہے، یہ قرآن کی تو ایک ایک لفظ پر دقت کرنے کے لیے علوم کی مدد چاہیے، آمادگی چاہیے، تو جہالت کے ساتھ اس میں دقت کریں گے تو بندہ محقق تو نہیں نہ بنتا، ابو جہل بنتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر ماں باپ نے تربیت کی تو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ رب ہیں تو نہ کسی لفظ کو کریں نا ترجمہ میں، اے میرے رب، چلو میں بدل دیتا، اے میرے پروردگار، میرے ان دو پروردگاروں پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ وہ شرط کیوں بنتی ہے؟ وہ کہتے ہیں رب ماں باپ، ارے بھائی یہ اسباب تربیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے بار الہ، اے میرے رب، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میری تربیت محبت کے ساتھ کی ہے،
اب ان کے بڑھاپے میں تو محبت کے ساتھ ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور اگر پھر بھی کسی کو سکون نہیں آ رہا تو ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں، ذرا پھر بھی پوچھنا ذرا کہ یہ استدلال کس کا بنتا ہے؟ سرکار موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ کا حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس اسے کہہ دو ہماری قوم ہمارے حوالے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، بارلہ میرے خاندان میں سے میرا بھائی ہے ہارون، سے میرا وزیر بنا۔ پروردگار نے ان کو وزیر بنا دیا، دونوں شخصیتیں گئی فرعون کے دربار میں، اور اسے جا کر کہا تیرا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اب تیری جھوٹی ربوبیت کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، ہماری قوم ہمارے حوالے کر دے۔ آگے سے کیا جواب ملا؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ، تو بہت چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے سے، تو کیا اس وقت ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟ نربی، لم کا کلمہ جب فعل مضارع پہ آتا ہے، ویسے فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانہ حال پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جب لم کا کلمہ اس مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس میں دو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، ایک تو آخر پہ جسم سے آتا ہے، دوسرا معنوی طور پر اس کو حال سے اٹھا کر ماضی میں بدل دیتا ہے۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ، تو یہاں بھی بھئی وہی ہے، ماں باپ کے لیے فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا تسمیہ کا، تو مادہ تو وہی ہے نا۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ ماں باپ نے بھی پالتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ چھوٹے سے تھے ہمارے پاس آئے، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں؟ گویا اس پالنے کو اپنے لیے دلیل بنا کر اپنی ربوبیت کو جو ثابت کرتا ہے وہ فرعون ہے۔ یعنی اس طریق سوکھی کی جانب سے توجہ فرما رہے ہیں۔ فرعون پالتوں کے گھر میں جو سرکار موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ، یہ بھی تو اسی قرآن میں ہے، یہ بھی پڑھ لو۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ، ہم نے تمہیں پالا نہیں؟ آج تم ہماری ربوبیت کو چیلنج کر رہے موسیٰ کو کہہ رہے فرعون، اور وہ اپنی ربوبیت کی دلیل پیش کر رہے میں نے تجھے پالا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو پالنے کو دلیل بنا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہے، یہ استدلال فرعون کا ہے، وہ سلمان کا نہیں ہے۔ یہ فرعونی طرز استدلال ہے۔ اچھا وہ اس کو دلیل بنا کر اپنے کو رب بنوانا چاہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی دلیل کو مان نہیں رہے اور اس کی ربوبیت کی نفی کر رہے، اور کہہ رہے رب اشرح لی، اے میرے پروردگار تو میری شرح صدر فرما۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مجلس تو میں نے ابھی پوری شروع ہی نہیں کی۔ تو شاہد نگرامی کس کو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ربوبیت دو قسم کی ہے، ایک رب مطلق ہے، ایک رب مشروط ہے۔ اصل ربوبیت مطلقہ ہے، جس کو ربوبیت کہتے ہیں وہ وہی ہے، باقی استعمالات ہیں کچھ اور معنی میں اصل معنی سے ہٹ کر، لیکن بشرطہا و شروطہا۔
لیکن پہلے ذرا اس کی تعریف سن لیں۔ ربوبیت کی تعریف کیا ہے؟ ربوبیت کی تعریف ہے انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تام، کسی چیز کے اندر ایک حالت کو ایجاد کرنا، پھر وہاں پہ رک نہیں جانا، اس حالت کے بعد بلا فاصلہ ایک نئی حالت اس میں ایجاد کرنا، وہاں پہ بھی رک نہ جانا، تسلسل کے ساتھ نئی نئی حالتیں ایجاد کرتے کرتے اسے کمال تک پہنچا دینا، ان تمام مراحل کے مجموعے کو ربوبیت کہتے ہیں۔ یعنی جس قوت کے ذریعے سے وہ نئی نئی حالتیں ایجاد ہو رہی ہیں، جس کے امر تکوینی کے نفوذ کے نتیجے میں کائنات کے ہر ذرے کے اندر ہر لمحہ تسلسل کے ساتھ ایک حالت کے بعد دوسری حالت، دوسری کے بعد تیسری حالت، تیسری کے بعد چوتھی حالت، اس میں مسلسل ایجاد ہو رہی ہے، حتیٰ ہر چیز ہر لمحہ نقش نکل کر اللہ کے امر تکوینی کے نفوذ کے بدلے میں کمال کی طرف تسلسل کے ساتھ حرکت پذیر ہے، جس کے وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد والے بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربوبیت میں ائمہ نے بھی جو ربوبیت کی تعریف بتائی ہے وہ یہی ہے، کسی سے ملتے مفہوم یہ بنتا ہے، اے اتصال التدبیر والتمام الصنع، تدبیر میں اتصال رہنا، یعنی کائنات کا جو مدبر ہے، اس مدبر کائنات کی تدبیر میں ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی توقف نہ آئے، انقطاع نہ آئے، ہر لمحہ اس کا عمل نفوذ کرتا جائے، اور اس نفوذ کے بدلے میں کائنات کے ہر ذرے کے اندر نئی نئی حالت ایجاد کر کے اسے کمال تک پہنچا دے، اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ ربوبیت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک بیج آپ زمین کے اندر بو دیتے ہیں، اس میں ہوگا کیا؟ اس میں تقسیم کا مرحلہ عمل شروع ہوگا، تو خود سے تو نہیں ہوگا، کسی کا امر تکوینی اس پہ نفوذ کرے گا، اس نفوذ کے بدلے میں اس میں تقسیم ہوگی، اور تقسیم کے بدلے میں نئی نئی حالتیں ایجاد ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ جو بیج ہے وہ کونپل میں بدل جائے گا، تو کونپل پہ بھی رکے گا نہیں، بلکہ بڑھتا شروع ہو جائے گا، تدریجاً بڑھتا جائے گا، ہر لمحہ، ہر خلیہ، ہر سیل اس کا تقسیم کے مراحل سے ہوتا جائے گا، ہر لمحہ تقسیم، حتیٰ اس طرح کے تنا آور درخت بن جائے گا، پھر اس پر پھل لگے گا، پھل کے ہر لمحہ سائز بھی بدلتا جائے گا، اس کی رنگت بھی بدلتی جائے گی، اس کا ذائقہ بھی بدلتا جائے گا۔ یہ ہے بیج سے لے کر کونپل تک، کونپل سے لے کے تنا آور درخت بننے تک، تناور درخت بننے سے لے کر پھلدار ہونے تک، پھلدار ہونے سے لے کے پھل کے پکنے تک، ان تمام مراحل میں جو ہر لمحہ اس کے اندر نئی نئی حالتیں ایجاد کرے، اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں، مثلا انسان کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں
جب اپنی ربوبیت بتائی تو ایسے ہی بتائی ہے. مثلاً اللہ ہمارے لیے کیا کہتا ہے؟ فرماتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو پیدا کیا. اس جوہر کو ہم نے ایسے نہیں رکھا, اس کو نطفہ میں تبدیل کر دیا. نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا, علقہ کو ہم نے مزغہ بنا دیا, مزغہ کو ہم نے ساسا بنا دیا, ساسا کو ہم نے جنین بنا دیا, جنین کو ہم نے مولود بنا دیا. ہر مرحلے کی خلقت کے مراحل کی اپنی خصوصیات ہیں. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکل مادر میں ہوتا ہے, مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو آغوش مادر میں ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا سائز کتنا سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا قد ہوتا ہے, تھوڑا سا 8, 10, 12 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے. پھر یہاں پہ رک نہیں جاتا, اس کے بدن کے کروڑوں اربوں خلیات کے اوپر ہر لمحہ اللہ کا امر تکوینی نفوذ کرتا ہے. اس کا ہر ہدیہ ہر لمحہ اللہ کے امر تکوینی کے نفوذ کے بدلے میں تکسیس در تکسیس کے مراحل سے گزرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر نئی نئی حالتیں ایجاد ہوتی ہیں, حالتیں ایجاد ہوتی ہیں. اس کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے, اس کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے, اس کی قوتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. پھر وہ 6 سے 7 فٹ کا جوان بنتا ہے, یہاں پہ بھی رک نہیں جاتا, پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر آہستہ چونکہ حالتیں تبدیل ہوتی ہیں, حالت کبھی نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے, کبھی اوپر سے نیچے لے کے آتی ہے. آہستہ آہستہ پھر کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے, ہاتھوں پہ کبھی تاری شروع ہو جاتی ہے. پھر دماغ سوچنے کے قابل ہی رہتا ہے. پر نئی نئی حالتیں ایجاد ہو جائیں تو سمجھ آ گئی جو سلالہ سے نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مزغہ, مزغہ سے ساسا, ساسا سے جنین, جنین سے مولود, مولود سے اتنا بڑا جوان, جوان سے پھر ضعیفی کی طرف ہر لمحہ جو ہر انسان کے ہر کروڑوں نہیں اربوں خلیات کے اندر اپنا امر تکوینی نافذ کر کے اس تک امر تکوینی کے نفوذ کے بدلے میں ہر انسان کے اندر ہر لمحہ نئی نئی حالت ایجاد کرے اور انہیں کمال تک پہنچا دے. اسے رب العالمین کہا جاتا ہے. بڑی جلدی کے ساتھ آجیں اپنے مولا کے پاس. امیر المومنین 13 رجب کو کعبہ میں آئے. کوئی شک ہے کسی کو؟ جو شک کرے گا وہ اس حال میں نہیں آئے گا. اس کا کیا تعلق ہے امام کے ساتھ؟ نہ 13 رجب کو آئے, پھر دروازے سے نہیں آئے, عادی رستے سے نہیں آئے, اللہ نے نیا رستہ بنا کے دیا. علی کی ماں نے وہاں پر پہلے اپنا مذہب بیان کیا اور پھر علی کی ماں اندر داخل ہوئی تھی اور کیا کہا تھا؟ اللہم انی آمنت بکا وبما جاء رسول من عندک. بارلا وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے, میں تو نبی کی چچی ہوں نا جو مجھے اپنی ماں کے بعد اپنی ماں کہتے ہیں. بارلا میں تیری نبی کی نبوت کے 10 سال اعلان سے پہلے ہی کہہ رہی ہو, تیری توحید کو مانتی ہو, تیری ربوبیت کو مانتی ہو, محمد کی نبوت کو مانتی ہو, اور صرف اسے نہیں مانتی ہو, اس کو بھی مانتی ہو جس سے تیرا نبی عرش سے لے کے فرش پہ آیا ہے. اللہم انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم, جو 4000 سال پہلے میری چاچا ابراہیم نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر جو کلام کی تھی, میں ابھی سے اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہوں. علی مولا کی ماں ہے نا. آگے کیا فرماتی ہے؟ زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, زمین بولی, فلک بولا, علی مولا, علی مولا, کل ایمان نارا حیدری.
اللهم إني نصدق بكلام جد إبراهيم اللهم إني أسألك بحق هذا المولود الذي في بطني بارے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے بطن اطہر میں ہے میری مشکل کشائی فرما حالانکہ مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو آغوش مادر میں آ چکا ہوتا ہے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکل مادر میں ہوتا ہے اپنی خلقت کے مراحل پورے کر چکا ہوتا ہے جسامت پوری کر چکا ہوتا ہے مدت پوری کر چکا ہوتا ہے لیکن ہوتا رحم مادر میں ہے اس بچے کو جنین کہتے ہیں لیکن جو رحم مادر سے آغوش مادر میں آ جائے اسے مولود کہتے ہیں اے علی کی ماں آپ تو مدینۃ العلم کی بھی چچی ہیں عمران کی زوجہ ہیں عرب کی بیٹی ہے باب مدینۃ العلم کی ماں ہے آپ کو عربی نہیں آتی آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اللہم انی اسألک بحق هذا الجنین الذی فی بطنی پروردگار میری مشکل کشائی فرمائی سے جنین کے واسطے کا واسطہ دیتی ہے جو میرے بطن چونکہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکل مادر میں ہوتا ہے مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو آغوش مادر میں ہو چکا ہوتا ہے تو بی بی آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جنین کہنا چاہیے تھا آپ نے مولود کہا کہ آپ کی عربی نہیں آتی تو عجب نہیں بی بی کی طرف سے مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر سمجھنے کی کوشش کر یہ میں بھی جانتی ہوں کہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکل مادر میں ہوتا ہے مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو آغوش مادر میں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جنین نہیں کہہ رہی مولود کہہ رہی ہو بتانا چاہتی ہو اب رہا ہے پیدا تو آدم سے پہلے کا ہو چکا امیر المومنین کعبہ میں آئے یہ بتائیں ربوبیت کے عنوان سے میں ہٹا نہیں ہوں یہ دوسرے میں تھوڑا سا فریش کر رہا تھا امیر المومنین جب کعبہ میں آئے تو قد کتنا تھا 6 فٹ 13 رجب کو 30 عمل کی تو کتنا تھا سرکار کا قد 6 فٹ 7 فٹ مطلب ہے ظاہر ہے اتنا ہی تھا نا اتنا اچھا تو یہ بتائیں اس وقت میرے مومنین کے چہرے پہ یہ ریش تھی اچھا نہیں تھی ٹھیک کب ہوئی ریش کچھ عرصے کے بعد اچھا جب ریش کے بال ظاہر ہوئے تو اس ریش کے بالوں کا رنگ سفید تھا یا سیاہ تھا سیاہ تھا جب شہید ہوئے تو رنگ کیسا تھا ریش کا رنگ سفید ہو چکا تھا امیر المومنین خزاعی رسول اللہ کے بات نہیں کرتے تو ربوبیت کے نمانے میں ارے بھائی ذرا غور سے سنیں جو علی جیسی ہستی کی ذات میں ہر لمحہ نئی نئی حالتیں ایجاد کر رہے ہیں امیر المومنین کا قد 6 فٹ نہیں تھا جب 13 رجب کو آئے امیر المومنین کے چہرے پہ ریش اقدس نہیں تھی جب 13 رجب کو کعبہ میں آئے اب یہ الگ بات ہے کہ آتے ہی اس صاحب کو بھی تو حصوں میں تقسیم کر دیا اور رحل رسالت پر تورات بھی پڑھی زبور بھی پڑھی انجیل بھی پڑھی جو بھی قرآن آنے والا تھا وہ بھی پڑھی بھائی یہ اور ہے پر ربوبیت اور ہے ان کو مکس نہ کیا جائے ایک بنا کر نہ پیش کیا جائے سامنے گرامی تو امیر المومنین کے چہرے اقدس پر ریش نہیں تھی امیر المومنین کا اس وقت قد بھی 6 فٹ 7 فٹ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تو ربوبیت اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کا امر تکوینی کائنات کے ہر ہدیے پر ہر لمحہ نفوذ کرے اور ہر ہدیے کو نئی نئی حالتوں میں ڈال کر نئی نئی حالتیں ایجاد کرتے کرتے بغیر کسی وقفہ کے اسے کمال تک لے جائے آپ سمجھ آئی جو علی جیسی ہستی کی ذات کے اندر ہر لمحہ جس کا امر تکوینی نفوذ کرے اور اس نفوذ کے بدلے میں علی کی ذات کے اندر بھی نئی نئی حالتیں ایجاد ہو جائے جس کی وجہ سے
سے ایجاد ہو اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ ربوبیت یہ ہے، معجزہ ربوبیت نہیں ہے، ربوبیت اور ہے اور معجزہ اور ہے، معجز نما ہونا اور ہے، طاقت معجزہ دکھانے کی قوت وہ ہر وقت ہوتی ہے معصوم میں، لیکن معجزہ مشروط ہے چند شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں پوری ہوں گی تو معجزہ دکھائیں گے۔ قوت ہر وقت موجود ہے معجزہ دکھانے کی، لیکن ہر لمحہ معجزہ دکھائیں گے نہیں۔ کبھی صبر کا مورد ہے تو صبر کریں گے، جہاد کا مورد ہے تو تلوار اٹھائیں گے، پھر معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ معجزے کا مورد ہے تو تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ پھر دیکھو معجزے کا معصوم کی آزمائش کرتا ہے تو آگے سے معصوم تلوار اٹھا لے، ٹھہر ہاتھوں دے، تم من آزمائنا دے، یہ تو وہ کرے نا جو ناقص ہو، نہ جس میں نقص آئے، نہ نبی ہے نہ علی ہے۔ تو میرے سامنے گرامی وہ قوت ہر وقت موجود ہے، پر اس میں الہی کے تابع ہے۔ معجزے کی شرطیں پوری ہوں گی تو معجزہ دکھائیں گے۔ معجزہ میں دکھانے کی طاقت ہمہ وقت موجود، لیکن ہر لمحہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ چاند کو ایک دفعہ دو حصوں میں تقسیم کیا، ہر لمحہ تو نہیں نہ کر گئے۔ سورج امیر المومنین کے لیے 2 دفعہ پلٹایا گیا، الذی ردت لہ الشمس مرتین، ایک دفعہ نبی اکرم نے پلٹا کر دیا، ایک دفعہ امیر المومنین نے خود پلٹایا۔ اذن الہی سے تابع، مطلب وہ خدا کے مد مقابل نہیں ہوتا معجزہ، اس کے اذن کے تابع ہو کے ہوتا ہے۔ سامعین گرامی ذرا اس پہ فرق کریں، معجزے میں انقطاع ہے، یعنی ہر لمحہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ربوبیت میں انقطاع نہیں ہے، اتصال ہے، کبھی اس میں تعطیل نہیں ہے کہ کبھی ربوبیت دکھائیں اور کبھی نہ دکھائیں۔ ماں باپ نے تربیت کی تھی، رب نہیں بنے تھے، رب بنتے تو پھر بوڑھے ہو کر اپنے لیے دعا کے محتاج نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بچپن میں انہوں نے پالا۔ ربوبیت میں معصوم فرماتے ہیں اتصال التدبیر، جس کی تدبیر میں کبھی انقطاع نہ آئے، وہ ربوبیت ہے، وہ رب ہے۔ تو ان کی تدبیر تو چند سالوں تک تھی نا، اس کے بعد جب آپ بالغ ہو گئے، آپ الگ وہ الگ، اب خود کفیل ہیں۔ لیکن سامعین گرامی ربوبیت میں انقطاع نہیں، وہ تربیت ہے۔ ماں باپ نے جو کہ ربیانی صغیرا، تھوڑا سا پیچھے میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں کہ معجزہ اور ہے اور ربوبیت اور ہے۔ معجزہ دکھانے کی بنا پر آیا معصوم کو رب کہا جا سکتا ہے؟ بھئی فرق ہی بہت زیادہ ہے، تعریفات میں فرق ہے۔ معجزہ کبھی دکھاتے ہیں کبھی نہیں دکھاتے، ربوبیت میں یعنی تک کبھی دکھاتا ہے، ربوبیت کبھی نہیں۔ ہر لمحہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر جس کا امر تکوینی نفوذ کرے وہ رب العالمین ہے، جس میں کبھی تعدیل نہ آئے، انقطاع نہ آئے، اتصال ہو، تمام سن ہو، ہر لمحہ۔ میرے سامنے گرامی ذرا اب آئے، کچھ علماء
نصارہ کے اور قوم یہود کے امام ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے، انہوں نے اپنے کچھ سوال کیے، امام نے سوالوں کے جواب دیا، اور اس کے بعد امام نے کہا اگر تم پسند کرو تو میں بھی تم سے کچھ پوچھوں۔ کہا آپ ضرور پوچھیں۔ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ کیا ہے؟ عیون و اخبار الرضا جلد نمبر 2، توحید صدوق جلد نمبر 2۔ سندیں وہاں پر دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن متن ایک ہے، اور 8ویں مولا سے یہ حدیث 2 اسناد کے ساتھ منقول ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث کے میں بہت تقریباً 12 صفحات پر مشتمل یہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے 2-3 جملے میں آپ کے سنانے لگا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نظریہ کیا ہے؟ تو علماء نصارہ کہنے لگے کہ چونکہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، نٹی سے پرندے بناتے تھے، ان میں روح پھونکتے تھے، وہ زندہ ہو کر پرواز کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے استحقاق وہی رکھتے ہیں کہ انہی کو رب مانا جائے۔ یہ انہوں نے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استدلال کیا اور دلیل دی اور کہا کہ چونکہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر ان کو اڑا دیتے تھے، اس لیے وہی مستحق ہیں کہ انہی کو رب مانا جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اچھا اس وجہ سے کہ چونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا، تو میرے مولا فرماتے